لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بلند الصلوات برادران ایمانی مولیان حیدر کلال و عاشقان مسلم علی، آج کی مجلس ہمارے اس سلسلے کی 7ویں مجلس ہے اور میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی اس معروف آیے وافی ہدایہ کو سرنا آئے کو قرار دیا ہے۔ اس میں خالق ارشاد فرما رہے ہیں من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو دین اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو۔ اسلام وہ دین ہے، اسلام وہ ضابطۂ حیات ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہم کامیاب زندگی اور آخرت کی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ دین اسلام ایک مومن مسلمان کی کامیاب زندگی اور آخرت کی نجات اور جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ اب آج کی مجلس میں میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک ایسا جامع نظام بنایا ہے کہ اگر ہم اس نظام ہدایت کو سمجھ کر عمل کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اس نظام ہدایت کی روشنی میں، تو جو بچے گناہوں سے پاک ہماری گود میں آئے ہیں ہم ان کی تربیت کر کے جوان کر کے معاشرے کو گناہوں سے پاک ہی پلٹا سکتے ہیں۔ بات میں سمجھائی، لیکن اللہ نے ایسا نظام ہدایت کا بنا دیا ہے۔ اب اس نظام ہدایت کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم نے اس نظام کو سمجھ کے اس پہ عمل شروع کر دیا، دیکھیں اللہ معصوم بچے ہر کسی کو دیتا ہے۔ ہمارے عرف میں بچے کو معصوم کہتے ہیں۔ معصوم بچہ معصوم ہے۔ معصوم سے مراد یعنی گناہوں سے پاک اولاد اللہ ہر کسی کو عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں ایسا نظام دیا ہے کہ اگر ہم اس نظام کے سائے میں انہی بچوں کی شروع سے تربیت کریں تو ہم انہیں جوان کر کے
گناہوں سے پاک ہی معاشرے کو پلٹا سکتے ہیں۔ وہ نظام ہدایت کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس نظام ہدایت کی پہلی کڑی کا نام قرآن ہے۔ قرآن اللہ کی طرف سے ہمارا ہادی بن کے آیا ہے، قرآن ہمارا رہنما بن کے آیا ہے، قرآن ہمارا پیشوا بن کے آیا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، وہ ایک ایک پہلو ایک ایک چیز کی ہدایت کرتا ہے۔ اب قرآن ہدایت تو اسے کرے گا جو قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں قرآن کھول کے دیکھے ہی نہ تو قرآن اس کے لیے ہدایت کیسے ہوتی؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلاً ایک آدمی ہندو ہے، وہ مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ یہاں تو مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں، ہر فرقے والا کہہ رہا ہے سچا دین صرف میرے پاس ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ دوسرا کہہ رہا ہے میرے پاس ہے، باقی سب جھوٹے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتا ہے، ہندو پریشان ہو جاتا ہے، جو نیا مسلمان بن گیا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سارے علماء کو بلا کے دستہ پوچھتا ہے کہ یار آپ سب مسلمان مل کر کوئی ایک کتاب کا نام بتائیں جس پر آپ سارے مسلمانوں کا اتفاق ہو۔ تو جوان مجھے غور کے جواب دیں کہ آپ کس کتاب کا نام دیں گے؟ شاباش، بہت اچھا، سب نے مل کے جواب دیا، خوبصورت پرفیکٹ جواب آپ نے دیا ہے، قرآن۔ ہم اس کو کہیں گے بھائی قرآن ایسی کتاب ہے اس پر سارے مسلمان متفق ہیں دین کو سمجھنے کے لیے۔ اب اگر وہ نیا مسلمان ہم سے کہے کہ مجھے تو دین سمجھنے کے لیے قرآن دے رہے ہو، کیا تم نے خود بھی قرآن پڑھا ہے؟ اور مجھے تو دین سیکھنے کے لیے قرآن دے رہے ہو تو تم نے خود بھی قرآن پڑھا ہے یا نہیں؟ لیکن جواب اس کا نفی ہی میں ہو۔ اب اگر اسی مجلس میں ہم انالیسس کریں، اسی مجلس میں اگر ہم تجزیہ و تحلیل کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ڈیلی قرآن سے ہدایت لینے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑا یا زیادہ قرآن کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سمجھ کے کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ؟ کچھ بھی نہیں۔ 2% لوگ بھی قرآن سمجھ، 90% تو لوگ قرآن پڑھتے نہیں۔ اصلاً 10% جو پڑھتے ہیں وہ رمضان میں پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، ہدایت لینے کے لیے نہیں، ثواب کی خاطر ہدایت لینے کے لیے نہیں۔ اور بھائیوں یہ کتاب ثواب کی خاطر نہیں آئی، ہدایت کرنے آئی ہے، یہ تمہاری تربیت کرنے آئی ہے۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے ہادی بن کے آیا ہے۔ تو سب سے بڑا سورس تو قرآن ہے، ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ اب میرا کام، میرے ملت کے بچے، میری ملت کے نوجوان، میں آپ کے مذہب کا طالب علم ہوں، میں نے 12 سال مسلسل قرآن اور تعلیمات اہل بیت پڑھی ہے۔ 16-17 سال بیٹھ کے میں نے بچوں کو دین پڑھایا
میرا کام تو اپنی ملت کے جوانوں کو دس دینا ہے، عمل کرنا تو آپ کا کام ہے۔ اگر آج ہم عہد کر لیں، جتنے جوان بیٹھے بزرگ عہد کر لیں، آج کے بعد قرآن مجید، آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہر جوان کے ہاتھ میں ٹچ موبائل موجود ہے، آپ اس پر قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کریں، قرآن مجید ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کریں، روزانہ نماز فجر کے بعد آپ 14 کے نام پہ 14 آیتیں سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں، 14 روزانہ آیتیں پڑھتے رہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا، سال 1.5 سال کے اندر پورا قرآن سمجھ آ جائے گا اور قرآن ختم ہو جائے گا، اور دین کے خدوخات کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ ایک تو قرآن سمجھ کے پڑھے، دوسرا سورس کیا ہے؟ وہ ہے کلام معصوم۔ یہ آئمہ اہل بیت ہمارے لیے حامی بن کے آئے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے رول ماڈل کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے رسول اللہ نے گزاری۔ زندگی کے ہر شعبے میں، مثلا بیٹھنا اسوہ نہیں ہے، کیسے بیٹھنا ہے یہ اسوہ ہے۔ ہمیں ایسے بیٹھنا چاہیے جیسے رسول اللہ محفل میں بیٹھا کرتے تھے۔ گفتگو کرنا اسوہ نہیں ہے، کیسے گفتگو کرنا ہے جیسے رسول اللہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ رشتہ داروں سے، عزیز اقارب سے تعلق رکھنا اسوہ نہیں، کیسے تعلق رکھنا ہے جیسے رسول اللہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے جیسے رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ بچوں کی شادیاں کیسے کرنا ہے جیسے رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی کر کے دکھائی۔ اور شیعہ میں اہل کرام آپ خوش نصیب ہو، باقی مسلمانوں کے پاس ایک اسوہ ہے، تمہارے پاس 14 اسوہ ہے، 14 اسوہ ہے، اور تمہارے پاس احادیث کا ذخیرہ، کلام معصوم احادیث کا ذخیرہ اس قدر زیادہ ہے۔ بھائیوں کی کتابیں 6 ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی اور سنن نسائی۔ 6 کتابیں ہیں بھائیوں کی جن پر ان کا مذہب بیس کرتا ہے۔ ہماری 4 کتابیں ہیں، کافی، من لا یعذر الفقیہ، الاستبصار اور التہذیب۔ یہ بیس ہے مذہب کی بنیاد، یہاں سے مذہب اسلام نکلا ہے، مذہب تشیع ان 4 کتابوں سے نکلا ہے۔ جوانوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ جوانوں کو کتابوں کے نام یاد نہیں، کلام معصوم کہاں یاد ہے؟ کتابوں کے نام یاد نہیں ہے، کلام معصوم پڑھیں۔ الحمدللہ ترجمے کے ساتھ انسانی نہج البلاغہ کا ترجمہ ہو چکا، صحیفہ کاملہ کا ترجمہ ہو چکا، اہل بیت کی سیرت، ان کے اخبار، ان کے فرامین پر جو کتابیں ہیں اردو ترجمہ ہو چکی ہیں۔ ان کتابوں کو لے کے کلام معصوم سے متمسک ہو جاؤ۔ دن میں آدھا گھنٹہ دو، صرف 10 منٹ قرآن کو دو، 20 منٹ کلام معصوم کو دو، تمہیں پتہ چلے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں، اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم صرف دنیا میں
اور کمانے کے لیے نہیں آئے، دنیا میں دیندارانہ زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ اس اسلام کو ہمیں سمجھنا ہے جو ہمارے دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات کا ضامن ہے۔ تو دوسرا سورس ہے کلام معصوم۔ ہمارے پاس حدیث کا ذخیرہ بھائیوں سے بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایک محمد کی حدیث کہلاتی ہے، ہمارے یہاں 14 محمد کی حدیث کہلاتی ہے۔ اتنا ذخیرہ حدیث۔ اور بھائیوں، باقی مسلمانوں نے نبی کے بعد دین اصحاب سے سمجھا ہے۔ ہم مانتے ہیں اصحاب رسول کو، ہم احترام کرتے ہیں اصحاب رسول کا، توجہ ہے یہ نہیں؟ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں ان کے مقام پر، اصحاب رسول کو بھی مانتے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا ہے مکتب اہل بیت کے خلاف کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ توجہ کیجئے گا، ایک جملہ میں کہوں، شیعہ کا عقیدہ اصحاب رسول سے متعلق یہ ہے، یہ اصحاب مصطفیٰ زمین پر ہوں تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہوں تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہو تو ہمارے ہیں۔ ہم اصحاب کو مانتے ہیں، یار وہ لوگ کہ جنہوں نے نبی کی زیارت کی، نبی کے ہاتھوں کے بوسے لیے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی، ہم ان کو کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم مانتے ہیں، فرق اتنا ہے، ہم شیعہ نبی کی اولاد کو اور نبی کے اصحاب کو ہم برابر نہیں مانتے۔ تشیع یہ ہے، ہم نبی کی اولاد کو، نبی کے اصحاب کو برابر نہیں مانتے، اور اس میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے۔ ہماری حقیقت پسندی کی دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے، علی کے سگے 3 بھائی اور بھی تھے۔ بڑے بھائی کا نام طالب، چھوٹے عقیل، تیسرے نمبر پہ جعفر طیار، بھائیوں میں سب سے چھوٹے علی، لیکن علی نور اول کا دوسرا حصہ، علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی۔ ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں، ہم جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں، ہم جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم، جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے، علی کے مقابلے میں ہم علی کی اپنی ماں کے حقیقی بیٹوں کو ہم شیعہ علی کے برابر نہیں مانتے۔ تو مجھے کہنے دیجئے، جب علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کے برابر نہ ہو سکے، کسی غیر ماں کا بیٹا